اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی یعنی قرآن مجید، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، لہٰذا ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور بنی اسرائیل خود اس بات کے منتظر تھے کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کی قیادت میں ہم دنیا کی امامت کریں گے، اور جب کبھی ان کا جھگڑا مشرکوں کے ساتھ ہوتا تھا تو یہ مشرکوں سے بھی یہی کہتے تھے کہ آخر میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو شکست دیں گے۔ بنی اسرائیل آخری پیغمبر کے جلدی آنے کی دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل نے ان کا انکار کیا کہ ہم ان کو رسول نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، مگر جب نبی بنی اسماعیل میں سے آ گیا تو انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو حق کو جانتے ہوئے بھی نہیں مانے تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنا نقصان کیا اور اس کا انکار کر کے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، اور حسد کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں نبوت 1400 سال سے چلی آ رہی تھی، اب وہ بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، مگر بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ اللہ کا فضل ہم پر 1400 سال تک رہا، اب یہ فضل بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ ان کے اس عمل کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کا بہت زیادہ غضب ان پر اترا اور یہ کافر ذلت آمیز عذاب کے مستحق ہیں۔ اب جو آگے کی دو آیات ہیں اس میں جس بات کا ذکر ہو رہا ہے اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اور اس کتاب جو ان کے پاس ہے تورات اس کی تصدیق کرتا ہے۔ کہہ دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مومن تھے، تورات کو ماننے والے تھے، تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اسرائیل والوں نے کہا ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتری ہے یعنی تورات پر۔ انہوں نے انجیل اور قرآن مجید پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا، حالانکہ یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہی تھیں اور حق تھیں، اور قرآن مجید کا ذکر تو ان کی کتاب تورات میں بھی موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ تم تورات پر بھی تو ایمان نہیں لائے، تم نے تورات میں تصدیق کی ہوئی کتاب کو نہیں مانا، اور جو تمہارے پاس نبی آئے تورات پر عمل کرانے کے لیے تو تم نے ان کو بھی قتل کیا۔ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے تھے تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ تورات کے نازل ہونے کے باوجود جس میں تم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ان کے طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو یہ تم نے بہت ہی بڑا ظلم کیا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے پر بلند کر دیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ابھی گرا اور ابھی گرا، تو تم سے کہا تھا کہ جو کتاب تم کو دی گئی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہم نے سن تو لیا مگر ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت بڑا کفر کیا تھا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ اور کفر شرک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔